بہن پوچھ رہی ہیں کہ کیا پاکی کے دنوں میں زیر ناف بال صاف کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کیا ناپاکی کے دنوں میں زیر ناف بال صاف نہیں کرنے چاہیے؟ میری بہن، آپ کو یہ اشکال لوگوں کی سنی سنائی بے دلیل باتوں کی وجہ سے ہوا، جو کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی توہمات یا بے بنیاد نظریات کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں کہ پاکی کے دنوں میں زیر ناف بال صاف کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کے اس دعوے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ مطلب دلیل انہیں دینی چاہیے جو وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ زیر ناف بال صاف کرنا یا انوانٹیڈ ہیئر ریموو کرنا یہ غسل واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے ہی نہیں، غسل کے واجبات ہیں، یہ اس میں فال ہی نہیں کرتا۔ زیر ناف بال صاف کرنے سے یا انوانٹیڈ ہیئر ریموو کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں خواہ وہ حیض سے ہو، نفاس سے ہو یا جنابت وغیرہ سے، تو اس میں بھی ہیئر ریموو کیے جا سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی اپنے پیریڈ سے فارغ ہو رہی ہے اور غسل طہارت کرنا ہے اور اس سے پہلے اس کو پورا مہینہ گزر چکا، انوانٹیڈ ہیئر بھی ریموو کرنے ہیں، تو اس کا پہلے ہیئر ریموو کرنا اور پھر غسل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پہلے غلاظت کو مٹایا جاتا ہے اور پھر صفائی اختیار کی جاتی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ مطلب یہ بات آخر کیوں پھیلا دی گئی۔ پھر میں نے اسے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ کیونکہ بال ناخن ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے ناپاکی کی حالت میں انہیں نہ پھینکیں، کیونکہ ایسے تو وہ ناپاک ہی رہ جائیں گے، بلکہ پہلے غسل کریں، کم از کم پانی بہا لیں، اس سے وہ پاک ہو جائیں گے، پھر انہیں کاٹیں یا اتاریں۔ واٹ نان سینس! میں کہوں گی یہ تو وہی ہے کہ جیسے کھیرے کو لمبائی میں کاٹیں یا چوڑائی میں کاٹیں۔ یہی لوگ جو کھیرے کی لمبائی چوڑائی، مسواک کی چھوٹائی موٹائی پہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، یہ انہی کی پھیلائی ہوئی بے بنیاد باتیں ہیں جس کا دین سے، فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیر ناف بال یا انوانٹیڈ ہیئر کاٹنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اس کا مقصد نجاست سے صفائی اور پاکیزگی ہے، اور اس کی حد میکسیمم لیمٹ 40 ڈیز ہے کہ اس سے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس سے پہلے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کسی بھی حالت میں، خواہ وہ آپ کی ناپاکی کی حالت ہے یا پاکی کی حالت ہے، آپ زیر ناف بال ریموو کر سکتے ہیں، اور اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل کے الگ واجبات ہیں، یہ ان میں ہے ہی نہیں۔ یہ ہر ایک کی ذاتی مرضی ہے، جیسے اس کے لیے مناسب ہو، اس کے لیے سہولت ہو، وہ ویسے کر لے۔ ویسے دیکھا جائے تو ناپاکی کی حالت میں ہی ریموو کر کے پھر غسل طہارت کر لینا، یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہو جاتا ہے کہ پیریڈز میں ہیں، فری ہوئے، ہیئر ریموو کیے اور اس کے بعد غسل کیا۔ اسی طرح ناپاکی کے دنوں میں یہ فری ٹائم نکالا جا سکتا ہے کہ جس میں ہیئر ریموو کیے جا سکیں۔ یہ وہمی قسم کے ذہنی تنگی کا شکار لوگ ہیں جو اپنے ہی بے بنیاد نظریات اور توہمات کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اس میں سہولت ہے، پاکی کے دنوں میں بھی زیر ناف بال صاف کر سکتے ہیں، اور اس سے غسل واجب بھی نہیں ہوتا، اور ناپاکی کے دنوں میں بھی زیر ناف بال صاف کر سکتے ہیں کہ اس کا پاکی میں ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ کتنی عجیب سی لاجک پیش کرتے ہیں کہ وہ ناخن اور بال ناپاکی کی حالت میں گر جائیں گے تو ناپاک رہ جائیں گے، حالانکہ ایک چیز جو نجاست ہے، غلاظت ہے، وہ چلی گئی گند میں، اس کا انسان سے کیا تعلق، یا اس کو پاک کرنا کیا ضروری ہے؟ ایسی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیں اور دین کو سیکھ کر عمل کریں۔ اگلا سوال